قرآن کا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ مت گڑمٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یعنی تمہیں یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس کو یہ پتہ ہے اور اس کے باوجود اگر یہ بات چھپائی جاتی ہے تو یہ شریعت کی روح سے بھی درست نہیں ہے اور قانونی طور سے بھی درست نہیں ہے اور دونوں میں جو ہے نقصان پھر اس پارٹی کو ہو جاتا ہے جو کہ اس بات کو چھپاتی ہے. پدر نکاح جو ہے نا وہ کوئی بھی مطلب وکیل نکاح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور پدر نکاح بھی عام طور پر جو ہے تصور جو معاشرے میں نام لیا جاتا ہے تو وہ پدر نکاح ہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں نکاح پلا, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہے اب اگر آپ اس کے لیے یہ ضروری نہیں, ٹھیک ہے جی, جو لوگ لڑکی سے اجازت لے کر آتے مطلب یہ کہ جو لوگ بطور گواہ جاتے ہیں کہ کون پدر نکاح بنے گا اس کے لیے جو دو بندے جاتے ہیں وہ محرم اکثر جاتے ہیں. لڑکی کے ماموں ہوتا ہے, لڑکی کا چچا ہوتا ہے, لڑکی کا بھائی ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے نکاح کے لیے کس کو اپنا وکیل نکاح یا پدر نکاح منتخب کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں کو اس کا نام لے لیتی ہے. اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا TCN ڈیجیٹل چینل کا خصوصی پروگرام دی لیگل ٹاکس. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کو وہ تمام قانونی معلومات فراہم کر سکیں جن کی آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ کی روزانہ معاملات میں آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. چونکہ معاملات ایسے ہیں ناظرین کے لیگل ٹاکس کا سبجیکٹ یہی رہا ہے کہ ان قانونی معاملات اور معلومات تک آپ کی رسائی ہو سکے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ سننا چاہتے ہیں. اور زندگی کے ہر موقع پر, ہر معاملے میں آپ کو کہیں نہ کہیں ان قانونی معاملات پر نظر ثانی یا کنسلٹیشن یا کسی سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارا TCN ڈیجیٹل چینل لیگل ٹاکس کے پروگرام میں یہ تمام معلومات آپ تک فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور الحمدللہ آپ کی طرف سے جو پذیرائی ہمیں مل رہی ہے میسیجز کی صورت میں, کمنٹس کی صورت میں اور ویوز کی صورت میں, وہ ہمارے لیے بہت اپریشیٹیبل ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوع انسانی بنی آدم کی تخلیق یعنی اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی افزائش اور نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول وضع فرمائے, کچھ طریقے دیے جو ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں لے کے آتا رہا. اس میں سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ نکاح کا ہے. نکاح کا طریقہ جو تھا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے امت کو دیا, وہ قیامت تک وہ جاری و ساری ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اس میں ناظرین مرد و عورت جو صنف نازک ہے اور مرد اور عورت دونوں کے ملاپ کو ایک شرعی طریقے سے وضع کیا گیا قرآن و سنت میں. جیسا کہ حدیث شریف بھی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں. تو نوع انسانی کی افزائش کے لیے مرد و عورت کے ملاپ کو نکاح کا نام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرام کام کو جائز میں کنورٹ کیا. اس کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں مختلف قوانین رائج ہیں, وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے, ترامیم بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو فرسٹ سٹیپ آتا ہے کسی بھی رشتہ ازدواج کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے نکاح کا وہ پروسیجر. اس پروسیجر کو سمجھنے کے لیے ناظرین آج ہم نے آپ کے لیے نکاح اور اس کی شرائط کے لیے یہ موضوع ہم نے چنا ہے کہ آیا وہ نکاح کیسے ہوگا, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے لوازمات کیا ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جناب افتخار حسین سمندر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب افتخار حسین صاحب
کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے آپ اور ہمارے درمیان جو سوالات و جوابات ہوں گے اور جو اپنی آپ ماہرانہ رائے کا اظہار کریں گے وہ یقیناً ہمارے ناظرین کی ضرورت ہوگی، اور ناظرین اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ یہ معلومات ہمیں آج ملی اور اس سے پہلے نہیں ملی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تمام ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور ٹی سی این ڈیجیٹل کو ضرور اس بات پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس سینسٹیو موضوع پہ جو ہے تمام عوام کو وہ آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا کام ہے یہ بڑا اپریشیٹیبل ہے۔ سیکنڈلی ایک چیز بڑی ضروری ہے جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ قانون کا ایک مقولہ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے جو ہے آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ قانون سے آگاہی عوام کو دے رہے ہیں، تو یہ لازمی چیز ہے، بڑا اہم عنصر ہے اس معاشرے کے لیے کہ عوام جو ہے اس سے باخبر ہو سکے۔ تو ڈیفینیٹلی میں ایک بار پھر آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا جی۔ شکریہ افتخار بھائی۔ بات ایسی ہے کہ چونکہ آج کا ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نکاح اور نکاح نامہ۔ جب بھی کسی مرد عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑتا ہے، یا اس کے والدین یا اس کے فیملی کے لوگ اس رشتے کا ایک دوسرے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، چاہے وہ خاندانی ہوتا ہے یا ذاتی انتخاب ہوتا ہے، جیسے عام لفظ میں لو میرج بھی کہا جاتا ہے، مرد عورت، یہ تو شریعت کی طرف سے ہمارے لیے الحمدللہ ایک اجازت موجود ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کو پسند کر کے وہ رشتہ بھجواتے ہیں، اور وہ ان کے درمیان پھر جو پہلا اسٹیپ آتا ہے وہ نکاح نامے کا اندراج، جی، نکاح نامے کو پر کرنا، اس کی شرائط کو سمجھنا۔ تو پہلا سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہے جی، کہ بیسیکلی کیا نکاح ہے کیا؟ جی، اب نکاح جو ہے جناب، جس طرح آپ کے موضوع کی طرف ڈائریکٹلی آپ آ گئے ہیں، نکاح بیسیکلی شریعت کی روح سے، اسلام کی روح سے نکاح کو قرآن میں جو ہے میثاقاً غلیظاً کہا گیا ہے، ٹھیک ہو، یعنی عہد و پیمان جو کہ مضبوط ہو۔ میثاق غلیظ اس کو کہتے ہیں جو مضبوط عہد ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو شریعت کی روح سے بھی یہ ایک کنٹریکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور قانونی روح سے جو نکاح ہے وہ ایک سول کنٹریکٹ ہے، جس میں دونوں فریق جو ہے ایک طرف سے پروپوزل آتی ہے اور دوسری طرف سے ایکسیپٹنس آتی ہے۔ ایک فریق نکاح کے لیے ایجاب اور قبول آ جاتی ہے، دوسری طرف سے قبول آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے یہ سول کنٹریکٹ ہے جو اپنے ساتھ لائبلٹیز لاتا ہے، ذمہ داریاں لاتا ہے، وہ ساری طے ہو جاتی ہے، وہ ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ تو نکاح اگر شریعت کی روح سے ہم دیکھیں تو بھی معاہدہ ہے، اور اگر قانونی روح سے ہم دیکھیں تو بھی یہ معاہدہ ہے دو فریقین کے مابین۔ تو جب نکاح کی بات آئے گی تو کیا نکاح میں زبانی نکاح بھی ایک نکاح تصور کیا جائے گا، یا اس کے لیے تحریر ضروری ہے؟ دیکھیں، نکاح اگر زبانی ہو تو بھی وہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن تحریر کیوں ضروری ہے؟ میں شریعت کی روح سے بھی بات کروں گا اور قانونی روح سے بھی بات کروں گا۔ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو سب سے لمبی آیت ہے وہ آیت دین کی آیت ہے، کہ جب آپ کوئی معاملہ کرے، کوئی قرض لیں تو اس کو باقاعدہ وہ معاہدہ میں اس کو لکھیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی آپ نے اس کے لیے جو گواہ وہ لانے ہیں، وہ کون گواہ ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کہا گیا ہے کہ جس سے آپ نے لکائی کرنی ہے وہ کون شخص ہوگا، عادل ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ لکائی اس لیے ضروری ہے، یہ
عمل اس لیے ضروری ہے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کے پاس وہ وہ ثبوت موجود ہو، کیونکہ آپ پھر وہ رائٹس کلیم کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کا وہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوتا تو پھر مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ پریویل کرتی ہے اورل ایویڈنس پہ، زبانی شہادت پہ۔ آپ کا جو ڈاکومنٹ اگر کوئی موجود ہے، کوئی کاغذ موجود ہے اور اس پہ دستخط ہے، اس پہ لکھائی ہے، تو وہ اس جو زبانی شہادت ہے اس پہ پریویل کرتی ہے، تو ایسی صورت میں لکھائی جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی کورٹس میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر جو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے وہ لکھا نہ ہو۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہاں پر یہ چیز واضح میں کرتا چلوں کہ نکاح ہو جاتا ہے، زبانی نکاح بھی ویلڈ ہے، قانونی ہے، لیکن اگر آپ نے لکھا ہو تو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ کو۔ یہ ایسا بتائیں کہ جی نکاح نامے کے بارے میں تو یہ بات آ گئی کہ چلیں اس کا لکھنا ضروری ہے یا تحریر کرنا ضروری ہے، زبانی نکاح پر اس کو فوقیت حاصل ہے جو تحریر کی شکل میں ہو، تو کیا اس کے لیے ہمارے پاکستانی قوانین میں کوئی لاز ایسے موجود ہیں، یا کوئی آپ سادے کاغذ پر بیٹھ کر دونوں فریقین جو مرد عورت ہے، یہ لڑکا یہ لڑکی ہے، تو وہ کیا اپنے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ تحریر کرے گا اور اس پہ دو گواہ ڈالے جائیں گے، یا کوئی پرسکرائب فارم کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ ایک پرنٹڈ فارم ہوگا اور وہ کہاں سے اویلیبل ہوگا اور اس کی تحریر کون کرے گا؟ چند سوالات تو زیادہ ہیں، نہیں بات درست ہے۔ اصل میں جو آپ نے ایک ہی سوال میں کئی پہلوؤں سے سوالات پوچھ لیے، لیکن یہ وضاحت میں کرتا چلوں۔ دیکھیے یہاں پر جو نکاح رجسٹریشن ہوتی ہے پاکستانی قانون کے تحت، وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت ہوتی ہے۔ 1961 میں جو ہے سیکشن 5 جو ہے اس میں جو ہے یہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے کہ نکاح کا فارم کس طرح ہوگا، کیونکہ نکاح فارم جو ہے وہ قانون نے باقاعدہ طور پر جتنی بھی معلومات ہے دلہن کے یا دلہا کے یا اس کے گواہوں کے، ان کے CNIC کا نمبر ہو گیا، شناختی کارڈ ہو گیا، جتنی بھی ان کے معلومات ہے، اس طرح حق مہر ہوگا، یہ تمام کی تمام وہ پرنٹڈ فارم ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پرنٹڈ فارم جو ہے باقاعدہ طور پر یونین کاؤنسل ہوتا ہے، ہر ایک علاقے میں ایک یونین کاؤنسل ہوتا ہے، اور یونین کاؤنسل کے پاس باقاعدہ طور پر یہ پرنٹڈ فارم ہوتے ہیں رجسٹرڈ کی شکل میں، باؤنڈ رجسٹر ہوتا ہے، اور اس میں 50 پرت ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے مشتمل ہوتے ہیں، ایک جو ہے 50 جو لیف ہے، ایک لیف جو ہے وہ 4 پرتوں پر ہوتا ہے، تو ایک پیپر جو ہے وہ 4 پرت ہوتے ہیں۔ اب 4 پرت جو ہے وہ ایک نکاح نامہ ہوتا ہے، جی ایسے ہے، ایک نکاح نامہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نکاح رجسٹرار کو مہیا کیا جاتا ہے، سیریل نمبر بھی ایگزیکٹلی اس پہ جو ہے، تو ہر ایک پرت پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، اصل پرت، دوسرے پہ ہوتا ہے دوسرا پرت، تیسرے پہ ہوتا ہے تیسرا پرت، اور چوتھے پہ ہوتا ہے چوتھا پرت، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے یہ چاروں پرت جو ہے وہ فل کرتا ہے نکاح رجسٹرار، اچھا، اور ان چاروں پرتوں پہ نکاح رجسٹرار فریقین سے اور گواہان سے دستخط لیتا ہے، اور جب وہ نکاح رجسٹرار اس پہ دستخط لے لیتا ہے تو اس کے بعد اپنا دستخط کرتا ہے اور اپنا مہر لگاتا ہے، اس میں سے دوسرا پرت جو ہے وہ جو لڑکی ہے اس فریق کو دی جاتی ہے، تیسرا پرت جو ہے وہ جو مرد فریق ہے، لڑکا فریق ہے، اس کو دیا جاتا ہے، اور چوتھا جو پرت ہے وہ یونین کاؤنسل کو بھیجا جاتا ہے، اور اصل پرت جو ہے وہ اس رجسٹر میں رہ جاتا ہے نکاح رجسٹرار کے پاس۔ اس کے بعد جو ہے یہ تمام جب وہ ایکسرسائز پوری ہو جاتی ہے تو وہ نکاح رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے باقاعدہ طور پر مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت، مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت رولز بنے ہیں،
اچھا، تو یہ ان رولز کے تحت یہ پورا پروسیجر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح رجسٹرار کے پاس جب نکاح رجسٹر کرنے کے لیے کوئی بھی فریق آتا ہے تو اس کو یہ تمام کے تمام پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نکاح جو ہے نکاح نامہ وہ ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ پروف آ جاتا ہے، اس میں حق مہر بھی لکھا ہوتا ہے، اس میں فریقین کی تفصیل بھی لکھی ہوتی ہے، اور اس میں گواہوں کی تفصیل بھی لکھی ہوتی ہے کہ وہ گواہ جو ہے کون کون ہے اور کہاں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نکاح نامے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ یونین کونسل میں ایک رجسٹر کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہر نمبر پہ، سیریل نمبر پہ 4 صفحات یا 4 پر جسے کہیں گے 4 لیفز کہیں گے، وہ ایک ہی سیریل نمبر میں ہوتے ہیں، جس میں ایک جو ہے ایک فریق کے پاس، دوسرا دوسرے فریق کے پاس، تیسرا یونین کونسل اور چوتھا وہ رجسٹرار کے پاس۔ اگر کوئی نکاح نامہ ان 4 پرتوں پر مشتمل نہیں لیا گیا اور وہ سادے پرنٹڈ فارمز ہیں، تو کیا یونین کونسل اس کو رجسٹرڈ کرنے کی پابند ہے کہ ہمارے رجسٹر سے حاصل کردہ نہیں ہے؟ یہ بھی رولز میں ذکر ہے۔ اچھا، رولز میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار خود نکاح رجسٹر نہیں کرتا، اچھا، اور جو نکاح خوان ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نکاح پڑھا چکا ہوں اور میں اس کو رجسٹر کرتا ہوں، تو وہ نکاح فارم جو ہے وہ فل کرے گا، اچھا، وہ سب لوگ اسے دستخط لے گا، صحیح، اور آخر میں وہ اپنا دستخط کر لے گا، اور اس کے بعد وہ پھر نکاح رجسٹرار کے پاس وہ فارم بھجوا دے گا، اور نکاح رجسٹرار پھر اس نکاح کو رجسٹر کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ نکاح رجسٹرار بذات خود نکاح کی محفل میں موجود ہو اور وہ نکاح رجسٹر کرے۔ کوئی بھی شخص جو کہ نکاح پڑھا رہا ہے یا کسی بھی فریق سے تعلق رکھتا ہے، لڑکی فریق سے یا لڑکے فریق سے، وہ بھی یہ نکاح فارم جو ہے وہ فل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا دستخط اور اپنا اس پہ ڈیٹیل لکھ کے وہ نکاح رجسٹرار کے پاس وہ فارم لے کے جائے گا، اور اس کو وہ 4 پرت دے دے گا، اور وہ نکاح رجسٹر کر کے پھر اس کے بعد تمام فریقین کو وہ جو نکاح نامے ہے اپنے اپنے فریق کو وہ حوالہ کر دے گا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے بات روکی تھی۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بات یہاں پہ، جیسے کہ افتخار حسین ایڈوکیٹ صاحب جو ماہر قانون ہیں اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں الحمدللہ عرصہ دراز سے، اور ایک ماہرانہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اور ایک تجربہ بھی، وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہم آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسی پہ ہماری ماہرانہ مہارت ہو۔ مختلف فیلڈز ہیں، ہر فیلڈ میں وکلاء کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ اس نکاح کی رجسٹریشن کے اوپر، تو یہاں پہ جیسا کہ افتخار صاحب آپ بتا رہے تھے، تو کیا نکاح رجسٹرار کی موجودگی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار موجود نہیں یا اویلیبل نہیں یا دستیاب نہیں، یا آپ اسے ضروری اس وقت نہیں سمجھ رہے، بعض دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں، جی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کی اس ایجاب و قبول اور تمام ریکوائرمنٹس کو جو قانون نے متعین کی ہوئی ہیں، اس میں شرعی طور پر نکاح رجسٹرار کا کہیں پہ عمل دخل شرعی طور پہ نہیں، لیکن قانون ملک پاکستان یا کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں تو ان کے قوانین کو فالو کرنا آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کے قوانین جو آئلی قوانین، مسلم فیملی لا آرڈیننس اور ایکٹ موجود ہیں، اس کے ساتھ جیسا کہ افتخار صاحب نے یہ بات بتائی کہ اس میں سیکشن 5 میں ہر چیز مہیا اور پھر رولز میں بھی ہر چیز مہیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی یہ سوال کریں گے کہ اگر نکاح رجسٹریشن نہیں ہوئی، کسی وجہ سے رہ گئی، نکاح ہو گیا، اس پہ ایجاب قبول، حق مہر، گواہوں کی موجودگی بھی ہے،
لیکن اگر نکاح خواہ ہے اور نکاح رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ اگر نہیں کروایا جا سکا اس وقت میں، تو آپ کسی بھی وقت اس نکاح کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. یا اگر وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکا، نکاح نامہ تو موجود ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ضروری تو ہے کہ وہ نکاح تو ہو گیا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو کیا اس کی لیگیلٹی کے اوپر کوئی فرق آتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ نکاح رجسٹریشن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کوئی قدغن ہے نہیں. چاہے نکاح خوان نے نکاح جو ہے وہ سلمنائز کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، تو اس کے بعد وہ رجسٹریشن کا عمل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اور جہاں تک لیگیلٹی کی بات ہے تو اگر رجسٹریشن نہیں کی گئی ہے ایک نکاح نامے کی تو وہ irregularity ہے، اچھا، لیگیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جس بھی وقت آپ جو ہے اس نکاح کو رجسٹر کر لیتے ہیں تو وہ irregularity ختم ہو جاتی ہے اور وہ لیگل ہو جاتا ہے. ادروائز پھر بھی اس کی جو ہے ڈاکومنٹری بطور شہادت جو ہے، بطور ثبوت جو ہے، اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہے تب بھی اس پہ اگر دستخط ہے اور سارا کچھ ہے تو اس کی ویلیو ہے. لیکن چونکہ irregularity ہے تو جیسے ہی وہ irregularity ختم ہو جاتی ہے تو وہ لیگل ہو جاتا ہے. یہاں پہ افتخار صاحب ہم اپنے اس موضوع کے اگلے ایک حصے کی طرف جانب بڑھتے ہیں. جی، ہم نے نکاح کے اوپر تو بات کی ہے لیکن اب بات کریں گے ہم نکاح نامے کے ان کالمز کے اوپر. جی، کہ نکاح نامہ جو ہمارا ایک ترتیب ہے ملک پاکستان اور یونین کونسل وہ مہیا کرتا ہے، اور ہر نکاح رجسٹرار کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ نکاح نامے کے پرت موجود ہوتے ہیں. جی، تو پہلے جو کالمز ہیں وہ تو ریکوائرڈ ہیں کہ یونین کونسل ہے، کون سا شہر ہے، کون سا علاقہ ہے. پھر اس کے بعد دلہا دلہن کے نام اور اسماء آ جاتے ہیں کہ ان کے نام، ولدیت اور ان کی سکونت لکھی جائے. اس کے بعد ایک کالم آتا ہے جہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی، دلہا یا دلہن، وہ کوارا ہے، طلاق یافتہ ہے یا نہیں ہے. جی. تو اس کالم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی پردہ پوشی کرتے ہیں، اصل حقائق کو پس پش ڈال دیتے ہیں کسی صورت میں کہ لڑکے کی دوسری شادی ہے یا لڑکی کنواری نہیں ہے، طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے. تو اس کا اس نکاح نامے کی میں اگر فل کرنا بہت ضروری ہے یا وہاں پہ صرف ایج لکھ دینا بھی ضروری سمجھا جائے گا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ آپ نکاح نامے کے پہلے پورشن کی بات کر رہے ہیں. یہ پورشن انفارمیشن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس میں جو قوائف ہے، جو انفارمیشن ہے وہ دی جاتی ہے کہ جی لڑکی کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے، اس کی سکونت، اس کی ولدیت اور اس کی CNIC شناختی کارڈ وغیرہ وہ ڈیٹیل، اور اس کی عمر یہ دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. یہ اس کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسرٹین کیا جاتا ہے جو کہ آیا یہ جو جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے یہ آیا کواری ہے یا یہ مطلقہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب یا بیوہ ہے. تو یہ ضرور جو ہے اس میں مینشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب مثال کے طور پر اگر بیوہ ہے تو ضروری بات ہے کہ جس کی وہ بیوہ ہوگی اور پہلا شوہر ہوگا تو وہاں پر اس کی انہیریٹنس، وراثت کی وہ بات آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے شناختی کارڈ میں ایگزیکٹلی اگر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اگر آپ نے یہاں پر کوئی معلومات چھپا دی ٹھیک ہو گیا تو وہاں پر آپ کے لیے پھر لیگل کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہے. صرف لیگل نہیں بلکہ شرعی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے، قرآن کا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ مت گڈ مٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یعنی تمہیں یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس کو یہ پتہ ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ بات چھپائی جاتی ہے تو یہ شریعت کی روح سے بھی درست نہیں ہے، قانونی طور سے بھی درست نہیں ہے، اور دونوں میں جو ہے نقصان پھر اس پارٹی کو ہو جاتا ہے جو کہ اس بات کو چھپاتی ہے. صحیح جی. اور اس کا اگلا پورشن آتا ہے جی جس میں کہ ولی کی بات کی جاتی ہے اور گواہوں کی بات کی جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے نا؟ ولی یہاں پر جو ہے تو
ولی نہیں ہے بلکہ وکیل نکاح ہے، جس کو ہم اس کو عام زبان میں پدر نکاح کہتے ہیں۔ پدر نکاح، ہاں، اب پدر نکاح جو ہے یا وکیل نکاح وہ شخص ہوتا ہے جو کہ لڑکی خود محفل نکاح میں نہیں ہوتی اور اس سے کوئی شخص اجازت لے لیتا ہے اور وہ باہر آ کے اس کی طرف سے وہ ایجاب و قبول، اس مجلس میں ایجاب و قبول کرتا ہے، تو اس کو وکیل نکاح کہا جاتا ہے، یعنی اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اس لڑکی کی طرف سے، جبکہ ولی ٹوٹلی ایک علیحدہ چیز ہے۔ ولی جو ہے وہ کسی لڑکی کا والد جو ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے، اور وکیل نکاح جو ہوتا ہے یا پدر نکاح وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ رشتے میں جو بھی اس کا لگتا ہو۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، اکثر ہماری یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا ماموں یا چچا، وہ پدر نکاح بن جاتا ہے لڑکی کا، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ لڑکی کی طرف سے جو شخص اس کا پدر نکاح ہوتا ہے یا وکیل نکاح ہوتا ہے تو وہ بات کر سکے لڑکے سے، لڑکی کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ وہ زیادہ تر بلکہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکے کی طرف سے اس کا ماموں ہو یا اس کا بھائی ہو بڑا یا اس کا چچا ہو، اس کو لڑکی کہتی ہے کہ یہ میرا پدر نکاح ہے یا میرا وکیل ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پورے طریقہ کار، پورا سسٹم ہے جو کہ نکاح میں ہوتا ہے۔ آپ نے شاید آبزرو بھی کیا ہو کہ دو بندے جو ہے وہ جاتے ہیں محفل نکاح سے اجازت لینے اور وہاں اندر جا کے تو لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو اپنا وکیل مقرر کرتی ہے یا آپ کس کو اپنا پدر نکاح مقرر کرتی ہے، تو وہ کسی شخص کا، وہ جو شخص جس کا نام ہو وہ لے لیتی ہے کہ میں فلاں کو اپنا وکیل یا پدر نکاح مقرر کرتی ہوں اور اس کو اختیار دیتی ہوں کہ وہ میرا نکاح جو ہے بعوض حق مہر جو کہ لڑکا مقرر کرے اس پر میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے، تو وہ پھر باہر آ کر بتا دیتے ہیں اور پھر اس شخص سے جو ہے ایجاب و قبول کرائی جاتی ہے۔ شرعی طور پہ تو جو احکامات ہیں اس میں تو حکم یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں ہونا، جی، دونوں لڑکا اور لڑکی ایک ہی نشست میں ہوتے ہیں۔ اس کو ایک نشست ہی آپ تصور کریں گے؟ جی ایگزیکٹلی، یہ ایک ہی نشست میں اس لیے ہوتا ہے کہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اسی محفل میں سے جو ہے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے اجازت لے کر لڑکی کا وہ آ جاتے ہیں اور اسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نکاح خوان جو ہے وہ ایجاب و قبول کرواتا ہے، لڑکا اس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی کی طرف سے وکیل جو ہوتا ہے یا پدر نکاح وہ بھی اس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس سیم ہی محفل میں اس کا وہ تمام وہ پروسیجر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی چھت، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی ہال میں میاں لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نکاح اور نکاح خواہ اور نکاح رجسٹرار کی موجودگی میں جی بمائے اپنے گواہان کے، تو پھر تو کسی پدر وکیل کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں پھر اس کالم میں لکھا جاتا ہے کہ دلہن خود موجود ہے اور دلہا خود موجود ہے۔ بالکل ایسی صورت میں نہ پدر نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پدر نکاح کے لیے یا وکیل نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پورشن جو ہے پھر اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ دلہن خود موجود ہے، جیسے کہ اس صورت میں جو پہلی صورت آپ نے بتائی اس میں لکھا جاتا ہے کہ دلہا خود موجود۔ جی ایگزیکٹلی، کیونکہ دلہا کے لیے بھی یہ پورشن ہے کہ اگر وہ خود جو ہے موجود نہ ہو تو وہ کسی کو اختیار دے دیتا ہے اور وہ جو ہے اس کا پدر نکاح یا وکیل نکاح بن جاتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف سے وہ ایجاب و قبول کرتا ہے۔ یہ جیسے پدر وکیل کا آپ نے ایک نام لیا کہ پدر وکیل جو کہ لڑکی کی طرف سے اس کا بڑا بنتا ہے اور اس کو لڑکی اجازت دیتی ہے نکاح کے لیے کہ تم میری جانب سے جو دوسرے جگہ پہ یا نشست میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، دولہا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میری طرف سے ایجاب قبول کریں، تو کیا اس پدر وکیل کے لیے لڑکی کا محرم ہونا ضروری تو نہیں؟ دیکھیں پدر نکاح جو ہے نا وہ کوئی بھی مطلب وکیل نکاح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور پدر نکاح بھی عام طور پر جو ہے تصور جو معاشرے میں نام لیا جاتا ہے تو وہ پدر نکاح کا باب بھی ہم پشتو میں کہتے ہیں نکاح پلار، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ہے اب اگر آپ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو لوگ
لڑکی سے اجازت لے کر آتے ہیں، مطلب یہ کہ جو لوگ بطور گواہ جاتے ہیں یہ سوال کہ کون پدر نکاح بنے گا، اس کے لیے جو 2 بندے جاتے ہیں وہ محرم اکثر جاتے ہیں. لڑکی کے ماموں ہوتا ہے، لڑکی کا چچا ہوتا ہے، لڑکی کا بھائی ہوتا ہے، اکثر یہ بھی دیکھنے میں وہ آتا ہے گواہان دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور وہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے نکاح کے لیے کس کو اپنا وکیل نکاح یا پدر نکاح منتخب کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں کو، اس کا نام لے لیتی ہے. اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، 2 گواہان کی موجودگی ضروری ہے. وہ 2 گواہان باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں کا نام لڑکی نے لے لیا ہے، وہ یہ جو ہے پدر نکاح مقرر کر دیا گیا ہے یا وکیل نکاح مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کو اختیار دے دیا گیا ہے. اکثر دیکھنے میں بات آتی ہے، جو ہمارے ناظرین یہ سوال ضرور سننا چاہیں گے ہم سے، کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، میرا بھی تجربہ بہت زیادہ رہا ہے، اور دیکھنے والے بھی اس چیز کی طرف نشاندہی ضرور کریں گے کہ جس وقت 2 گواہ اندر دوسری نشست میں بیٹھی ہوئی اس دلہن سے پوچھنے یا اجازت کی غرض سے جاتے ہیں کہ بھئی تمہارا وکیل، نکاح کا وکیل یا پدر وکیل ہے، وہ کبھی پوچھا نہیں جاتا، وہ صرف نکاح نامے پہ دستخط لے لیے جاتے ہیں. نہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں عرض کر دوں، پوچھا جاتا ہے باقاعدہ. لڑکی اس کا نام لیتی ہے. اچھا، ہاں جی، باقاعدہ اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ نام اگر نہ لیا جائے، نہیں لیا جاتا، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ نام لینا ضروری ہے اگر نہ لیا جائے. ایگزیکٹلی، اس لیے بھی ضروری ہے کہ باہر جا کے اگر آپ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ 2 گواہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اپنا اختیار کسے دیتی ہے. اور کیا دستخط کر دینا کافی ہے بغیر نام بتائے، بغیر پوچھے؟ اچھا، اب دستخط جو ہے وہ بھی کافی اس لیے ہے کہ دستخط بھی رضامندی ہے. رضامندی ہے. اگر وہ دستخط کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور اس نے وہ نکاح فارم پڑھ لیا ہے اور اس نے وہ نام دیکھ لیے ہیں جو نام وہ منتخب کرنا چاہتی ہے، تو اس پہ دستخط اس کے بعد کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایسی صورت میں اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے اور اس نے وہ فارم پڑھ لیے ہیں، تو ایسی صورت میں تو پھر ڈیفینیٹلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی مرضی شامل ہے. اب اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو دستخط کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ایسی صورت میں اس سے پوچھا جاتا ہے، ادروائز بھی پوچھا جاتا ہے. یہ ہم جو ہے تو بینگ اسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم ڈیلی اگر نہ ہو تو ضروری بات ہے کہ مہینے میں 2 مہینے میں ہم محفل نکاح میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ تمام پروسیجر خود دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر لڑکی کے پاس، کیونکہ اگر لڑکی نے اختیار ہی نہیں دیا، اگر لڑکی نے اپنا وہ استعمال ہی نہیں کیا حق، تو ایسی صورت میں تو پھر نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہو. امید ہے ناظرین آج کا یہ پروگرام جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور جو نالج ہم نے آپ کو دینے کی کوشش کی نکاح اور نکاح نامے کے اوپر، چونکہ نکاح اور نکاح نامے کے معاملات ایسے ہیں جن کو پوری زندگی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک مرد و عورت کے لیے بھی، خصوصاً دلہا دلہن اور ان کے والدین کے لیے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نکاح کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہر بندہ، ہر شخص اس قانون سے مکمل طور پر باخبر ہو. چند کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ اگنورنس کی وجہ سے ہم ان معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی طرف توجہ دینی بہت ضروری ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اس پہلے پارٹ کو اور دوسرے پارٹ کو آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم باقی جو نکاح نامے کی شرائط ہیں اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ جناب افتخار حسین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہوں گے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس بہت اہم موضوع کو، جس کو کہتے ہیں کہ برننگ موضوع ہے اور اس کی ضرورت ہے ہمارے ہر مرد و عورت کو، جو جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج کل ہماری شادیاں ہوں گی، کل ہمارے بچے اولادوں کی شادیاں ہوں گی، تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور مجھے اور میرے مہمان ایڈوکیٹ جناب افتخار حسین ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.